بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ ویلکم ٹو مسلمان ہوں جی، السلام علیکم ٹو آل مسلمز۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنی سلامتی نازل فرمائے۔ آج کی ویڈیو ریلیٹڈ ہے رمضان المبارک کے احکام، فرضیت کے بارے میں۔ قرآن پاک میں رمضان المبارک کے بارے میں کیا حکم آیا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک کے مطابق جو ہمیں اس کا ملتا ہے تو رمضان المبارک کے روزے 10 شعبان المعظم اور 2 ہجری کو فرض ہوئے، یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال، اور 10 شعبان المعظم کا مہینہ تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی اور روزے نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا حکم سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے واقعے سے کم و بیش 10-15 روز بعد نازل فرمایا۔ اس آیت صیام شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں، جس میں رمضان المبارک کو ماہ صیام قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینوں کو پالے تو وہ اس کے ضرور روزے رکھے۔ تو جی یہ وہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 125۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 2 ہے، اور اس کی 185 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ سوری آئی تھنک میں پہلے 125 بولی، 185 آیت نمبر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد روزے کیوں فرض کیے گئے، یعنی ہجرت کے بعد اس کی فرضیت کا حکم کیوں نازل ہوا۔ تو ہجرت کے بعد روزے کو فرض کرنے کی حکمت یہ تھی کہ جب مسلمان توحید و رسالت یعنی کہ نماز اور ہجرت سے قبل نازل ہونے والے دیگر احکام پر عمل کرنے لگ جائیں اور اس سے یعنی کہ اسلام کے احکام کے عاطی ہو جائیں تو پھر انہیں روزے کا حکم دیا جائے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب صیام رمضان کو فرض کیا گیا تو صوم عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا، یعنی کہ اس کو فرض نہیں قرار دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان فرض ہو گیا تو اسے چھوڑ دیا گیا، یعنی کہ اس کی فرضیت نہیں ہے، آپ نفل کے طور پر اس روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی ہجرت کے بعد رمضان کو فرض کرنے کی، کہ یعنی کہ نماز کے تو عادی انسان پہلے ہو چکے تھے مسلمان، تو اس وجہ سے بعد میں حکم نازل ہوا۔ تو روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ تو جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 183۔ پہلے یہ آیت آتی ہے، بعد میں وہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو صرف اور صرف تقویٰ پیدا کرنا ہی اس کا اصل مقصد ہے۔ ہم جو بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کوئی ہماری روٹی کی بچت نہیں کر رہے ہیں، سالن کی بچت نہیں کر رہے ہیں، ہمارے خوراک کی بچت نہیں ہو رہی ہے کہ بچت کر کے کچھ بنا لیں۔ یہ صرف اور صرف تقویٰ کی صفات پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ ایک اور حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بچا لیتی ہے، تو روزہ بھی آپ سے گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، یعنی کہ آپ نے جس وقت روزہ رکھا ہوتا ہے تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کرنے، ادروائز میرا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں کرنا، کوئی مال جمع نہیں کرنا، صرف مقصد کیا ہے، تقویٰ کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، کہ یعنی ہر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ آپ نے جس وقت روزہ رکھا ہوتا ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، کوئی زبردستی پکڑ کر آپ کو نہیں روک رہا، تو اس وقت آپ کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں عاجزی کے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور صرف میرے حکم کے لیے اب کھا پی نہیں رہا۔ تو ایک تو احساس پیدا ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا، اور دوسری طرف
غریب لوگوں کا، ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی لوگ ہیں جو 1 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں کھانے میں کھاتے ہیں، وہ بھی لوگ ہیں جو صرف سادہ روٹی کھا لیتے ہیں۔ تو ان کے اندر جو احساس پیدا کرنا ہوتا ہے، ان کا احساس تو وہ بھی پیدا کرنا مقصود ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد آپ کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ روزے کا فرض کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تقویٰ کی صفت کو پیدا کرنا تھا، تقویٰ کی صفت کو اجاگر کرنا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 میں آگے مزید بتایا ہے کہ روزے کیوں رکھنے ضروری ہیں، اور جو روزے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں وہ کیسے پورے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر بھی نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ یعنی کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ پر فرض تھا روزہ، کسی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، تو اس کو جو فدیہ بنتا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ وہ روزہ رکھے، فدیہ نہ دے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں روزے کی حالت میں کون سے جائز کام چھوڑنے سے منع کیا گیا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے تو کھانا پینا، اس کا سب کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 187 ہے، اس میں تمام بتا دیے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دی ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آئے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ جاؤ تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں۔ روزے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ